ہم پھر گری خدا بخش میں تجدید وفا کرنے آئے ہیں. ہم ان سے طاقت لینے آئے ہیں. ہمارے دلوں میں غم ہے، ہمارے آنکھیں پرنم ہیں، مگر ہمارا حوصلہ بلند ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا سبق ہمیں یاد ہے. جبر کے مقابلے میں صبر کا سبق، ظلم کے مقابلے میں جرت کا سبق، یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا سبق، عوام سے محبت کا سبق، عوام کی خدمت کا سبق، شہادت کا سبق، صداقت کا سبق. تاریخ کا فیصلہ حسین کے حق میں ہے اور رہے گا. تاریخ کا فیصلہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حق میں ہے اور رہے گا. خون شہیداں کو خراج اہل حق ملتا رہے گا اور ہر دور کے یزید رسوا رہیں گے. ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم آئین کے خالق ہیں، ہم عوام کے آواز ہیں، ہم قربانیوں کے سفر کے امین ہیں. جو کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ گری خدا بخش کا مزار کو دیکھے. یہاں کے شہیدوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہی دیکھے جو تخت دار پر چڑھ گیا مگر اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے. شہید شاہنواز بھٹو کو دیکھے، عامر کے خلاف جدوجہد پر زہر کا پیالہ دیا گیا. شہید میر مرتضی بھٹو کو دیکھیں. ایک بھٹو کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھٹو کو شہید کیا گیا، ایک بہن کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بھائی کو شہید کیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہی دیکھے جنہوں نے پوری زندگی عوام کے لیے وقف کر دی. یہاں مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو بھی ہے جنہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر دیا. ان شہیدوں سے پیار کرنے والوں کو دیکھے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو آج بھی زندہ ہے اور ان سے ٹکرانے والوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے. ضیاء الحق کی قبر ویران ہے. مشرف موت سے بدتر بزدلی کی زندگی گزار رہا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا غم تو ہر گھڑی ہر روز ہمارے دلوں میں ہے اور رہے گا، مگر آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کمی
بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ اگر آج وہ ہمارے درمیان ہوتی تو ان کٹ پتلیوں کی اوقات ہی کیا کہ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مقابلہ کر سکتے۔ آج ان کی قیادت کی، ان کی بہادری کی، ان کی ذہانت کی ہمیں بہت ضروری ہے۔ جب ان کی قیادت میں پاکستان کی جمہوری طاقتوں نے ضیاء الحق کے خلاف MRD کی تحریک چلائی تھی تو ایوان اقتدار کے در و دیوار کانپ کیے تھے۔ جب مشرف کو شکست دینے کے لیے وہ پاکستان واپس آئی تھی تو وہ جانتی تھی کہ بزدل قاتل گھاٹ لگائے بیٹھا ہے، مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بہن تھی، اس کو کب کوئی ڈرا سکتا تھا؟ وہ دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت تھی، وہ غریب عوام کے لیے روشنی کی کرن تھی، وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی، وہ بے نظیر تھی، وہ بے نظیر ہے اور وہ بے نظیر رہے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو عوام سے محبت کا درس وراثت میں ملا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو آخری ملاقات میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو عوام کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا، میرا مشن جاری رکھنا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میں تمہیں ستاروں سے دیکھوں گا، میں نے جس صبح کے لیے تخت دار کو چوما ہے وہ صبح آئے گی، ضرور آئے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پھانسی گھاٹ سے یہ علم تھاما اور لیاقت باغ کی شہادت گاہ میں ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمارے پاس بھی بس یہی وراثت ہے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہمیں ستاروں سے دیکھ رہی ہے، اور انہوں نے جس صبح کے لیے شہادت قبول کی تھی وہ صبح آئے گی انشاءاللہ۔ یہ قافلہ رکے گا نہیں۔ آج ہمیں اس مقدس مٹی پر کھڑے ہو کر دوبارہ یہ عہد کرنا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے۔ اس آئین کی حکمرانی قائم کرنے کا وعدہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دیا، ایک اسلامی جمہوری وفاقی آئین کی حکمرانی، جہاں مساوات ہو، جہاں غریب کسان محنت کش مل مزدور کے پاس روٹی کپڑا اور مکان ہو، جہاں سے نوجوان کا مستقبل روشن ہو، اس کے پاس تعلیم ہو، روزگار ہو، جہاں خواتین برابری کا حق ملے، جہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم نہ ہو، جہاں پاکستان کا دفاع ناقابل تشکیر ہو، جہاں پوری دنیا میں پاکستان کی وہ عزت اور وقار واپس ملے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں تھی۔ ایک ایسا پاکستان جہاں عدل و انصاف ہو، برداشت ہو، بات کرنے کی آزادی ہو اور بات سننے کا حوصلہ ہو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں، لیکن انہوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی
کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کر کے شہید محترمہ آج پاکستان کی جمہوری طاقتوں کی قیادت کرنے کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو نہیں ہے، مگر ان کے اصول ہے، ان کا مثال ہے، اور انہی اصولوں پر عمل کر کے ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ان کی عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. غریب کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. مزدور مزدوری کو ترس رہا ہے. کسان فصل کی قیمت کو ترس رہا ہے. بچہ دودھ کو ترس رہا ہے. دکاندار خریدار کو ترس رہا ہے. نوجوان روزگار کو ترس رہا ہے. زمین پانی کو ترس رہی ہے، مگر ان کرپٹ اور ظالم حکمرانوں کو کسی پر ترس نہیں آ رہا. ان اندھے اور بہرے حکمرانوں کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ انہیں آپ کی غربت نظر آتا ہے، نہ انہیں آپ کی بے روزگاری نظر آتا ہے، نہ انہیں مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے، نہ اس کٹپتلی کو عوام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے. عوام کو روٹی دے نہیں سکتا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. عوام کو روزگار دے نہیں رہا اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. لوگوں سے چھت چھین رہا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. ہاں، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. نہ غریب کو چھوڑا ہے، نہ تاجر کو چھوڑا ہے، نہ مزدور کو چھوڑا ہے، نہ کسان کو چھوڑا ہے، نہ ڈاکٹرز کو چھوڑا ہے، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو چھوڑا ہے، نہ ٹیچرز کو چھوڑا ہے، نہ طلبہ کو چھوڑا ہے. مگر اب یہ عوام اس کو نہیں چھوڑو گا. اب یہ عوام اس سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے. اب اس ملک کے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی سے تنگ عوام اس کٹپتلی ظالم سلیکٹڈ کو نہیں چھوڑیں گے. عمران نہ عوام کا نمائندہ ہے، نہ منتخب وزیر اعظم ہے. یہ غاصب ہے، غاصب جس نے عوام کے تمام حقوق غصب کیے ہیں. میں یہ کیسے مانوں کہ ملک میں جمہوریت ہے؟ وہ جمہوریت جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مل کر 30 سال جدوجہد کی، جس جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان دے دی، یہ وہ جمہوریت نہیں ہے. میں جمہوریت نہیں مان سکتا جہاں بولنے کی آزادی نہ ہو، جہاں لکھنے کی آزادی نہ ہو، جہاں تقریر کرنے کی آزادی نہ ہو، جہاں جلسے کرنے کی اجازت نہ ہو، جہاں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو. اگر کوئی جلسہ کرے تو گرفتاریاں ہوتے ہیں. اگر ٹیچرز احتجاج کرے تو لاٹھیاں چلے.
اگر کسان احتجاج کرے تو گولی کھائے، میں اس کو جمہوریت نہیں مان سکتا، یہ تو آمرو اور جابرو کا وتیرہ ہے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے جمہوریت کی بحالی اور آئین کی پاسداری کے لیے ہر عامر سے ٹکرائے، ہر غاصب اور جابر سے ٹکرائے۔ یہ کت پتلی کس کھیت کی مولی ہے؟ اسے نہ جمہوریت کا علم ہے، نہ حکومت کرنے کا دھنگ ہے۔ اب یہ ملک اور یہ عوام اس سلیکٹڈ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب عوام اس نااہل کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، بس بہت ہو چکا ہے۔ اگر اس حکومت کو مزید وقت دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران بھی ضیاء اور مشرف کی طرح تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں ہوں گے، اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ جو عوام کی طاقت سے ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے۔ ان نااہل، نالائق، ناجائز وزیر اعظم کو لانے والے تو لے کر آئے ہیں، مگر اس کو عقل کیسے دیتے، اس کو حوصلہ کیسے دیتے؟ بہادری اور دانش مندی اگر بازار میں ملتی تو عمران کا کسی ATM اس کو خرید دیتا، مگر یہ تو خدا کی عنایت ہوتی ہے، یہ تو عوام کی محبت عوام کے غم سے آتی ہے۔ ان کرپٹ سلیکٹڈ حکمرانوں صرف اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ عوام کو کیا دیں گے؟ LNG کی چوری، آٹا چوری، چینی چوری، دوائیوں کی چوری، گیس کی چوری، بجلی کی چوری۔ چوروں کے اس تولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں، یہ عوام کو بھی صرف دھمکیاں دیتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سال میں اس حکومت نے بیرون ملک سے، IMF سے، پتہ نہیں کہاں سے ریکارڈ قرض لیے ہیں۔ پورے پاکستان کی تاریخ کا قرض اگر آپ اکٹھا کر لے وہ ایک طرف ہے، اور جو عمران خان صاحب نے 2.5 سال میں قرض لیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ان کو جواب دینا پڑے گا، یہ قرض کہاں گیا ہے؟ عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عوام کا اس پیسہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آج بھی ان کے لیے بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، کھانے پینے کے اشیاء مہنگی ہے، دوائیوں مہنگی ہے۔ جواب عمران کو دینا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا۔ یہ عوام جواب لے کر رہے گی۔ عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہے، دن دہاڑے قتل کیے جا رہے ہیں، مگر اس نالائق کو کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ان کو ہوتی ہے جو عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں۔ غم ان کو ہوتا ہے جن کا اپنا مٹی سے تعلق ہو۔ مگر اب یہ کھلواڑ بند ہوگا، سلیکٹڈ اور سلیکشن کا کاروبار بند ہوگا، آپ بند کروائیں گے۔ جس نے ہمارے بچوں کا منہ سے نوالا بھی چھینا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے،
نہ پنجاب، نہ پختونخوا، نہ بلوچستان، نہ سندھ کو NFC میں ان کا جائز حق دیا جا رہا ہے، مگر کٹ پتلی وزیر اعلی اس پر بات تک نہیں کر رہا۔ صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، صرف آپ کا ایک سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو نہ صرف سندھ کا ہر مسئلہ پہ آواز اٹھاتا ہے، ان کے ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہونے والے ہر زیادتی کے مخالفت کرتا ہے، مگر جو ہمارا پختونخوا کے عوام کے ساتھ زیادتیاں ہو رہے ہیں، جو بلوچستان کے عوام اور پنجاب کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے، تو ہمارا ہی سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے جو NFC کے فورم بھی بیٹھتا ہے، CCI کے فورم پہ بیٹھتا ہے، اور آپ سب کا پاکستان کے عوام کا آواز اٹھاتا ہے۔ صرف سندھ ہی ہے جو ہر سطح پر احتجاج کر رہی ہے، سندھ کے عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر آواز اٹھ رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے جزیروں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، یہ سندھ اور بلوچستان کے ساحل ہے، یہ وہاں کی عوام کے جزیرے ہیں۔ ہم کسی کو آپ کا جزیرے پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ملک میں سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں، سب سے زیادہ گیس سندھ اور بلوچستان پیدا کرتے ہیں، مگر کراچی سے لے کے کشمور تک، گھوٹکی سے لے کے کیتی بندر تک، سبی سے کوئٹہ تک، کوئٹہ سے گوادر تک، یہاں تک کہ سوئی میں بھی گیس نہیں ہے۔ سوئی کے عوام کے لیے گیس نہیں ہے جیسے آپ کے لیے گیس نہیں ہے۔ جس سرزمین سے گیس نکلتی ہے، جن کو آئین کا مطابق سب سے پہلا حق ہے، اس عوام کے پاس وہ عوام گیس کو ترس رہے ہیں۔ شاید ڈاکٹر مالک صاحب نے سی پیک کا ذکر کیا۔ ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ سی پیک عوام کا فائدہ میں ہوتا، اور اس وقت ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ سی پیک آپ کا فائدہ کے لیے ہو، ہم بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کا پسماندہ علاقے کو سب سے پہلا حق سی پیک پہ ملے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، فاٹا ہو، آپ کا رٹو دیرو ہو یا گوادر ہو، یہاں کے عوام کو سی پیک کا فائدہ ملے۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک کامیاب ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف اور صرف عوامی سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے، صرف اور صرف وہ سی پیک کامیاب ہو سکتا ہے جو مقامی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہمیں وہ سی پیک نہیں چاہیے جو صرف اور صرف پاپا جونز والوں کو فائدہ دے۔ ہمیں پاپا جونز والا کا سی پیک نہیں چاہیے، ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا۔ ہمیں وہ سی پیک چاہیے جس پہ میاں نواز شریف صاحب نے دن رات محنت کی تھی۔ ہمیں وہ سی پیک چاہیے جو مقامی عوام کو روزگار دو، مقامی عوام کو فائدہ دو، نہ کہ کسی اور قوت کو فائدہ دو۔ اسی سی پیک کا اسی گوادر کی وجہ سے، گوادر کی عوام کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سی پیک ہے، پنجاب کی وجہ سے نہیں، سندھ کی وجہ سے نہیں۔ اگر پاکستان میں سی پیک چل رہا ہے تو وہ میرا گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وجہ سے ہے، وہ میرے گوادر کے عوام کے اپنی سرزمین کی وجہ سے ہے۔ انہی کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک کے تحفہ ملا، مگر
ہم انہی عوام کو اس سی پیک سے دور رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ پورا کا پورا گوادر کو فینس کیا جا رہا ہے، پورا گوادر کو مقامی وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کے ماہی گیروں کے پہنچ کے باہر رکھا جا رہا ہے۔ اس قسم کا سی پیک نہیں چل سکتا، صرف اور صرف آپ کا سی پیک، عوامی سی پیک چل سکتا ہے۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ بی بی شہید نے بھٹو شہید کے شہادت کے بعد ملک میں جمہوریت اور 1973 کے آئین کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے ایک اتحاد بنایا تھا اور عامر ضیاء کے خلاف ایک عوامی تحریک کی قیادت کی تھی۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے اقتدار پر قبضہ کیا تو تمام جمہوری قوتوں سے مل کر اے آر ڈی بنائی تھی، اور اب ہم سب نے مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو فعال کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اے پی سی بلایا تھا، سارے جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا، ہم نے سب مل بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ایک پلان بھی بنایا تھا۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے سب سے مقدس اور اہم دن، چاہے وہ ہمارے یوم تاسیس ہو، چاہے وہ ہمارے جیالوں کے لیے جو کارساز کا واقعہ ملک کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ کا دن ہو، یا آج سارے جیالوں کے سب سے تکلیف دہ دن ہو، 27 دسمبر ہو، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بنیادوں سے پی ڈی ایم کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات سمیت دیا ہے۔ ہم ایک ہو گئے ہیں، ہم ایک پیج پہ بھی ہے، ایک سٹیج پہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد سے، آپ کی طاقت سے ہم ان کٹپتلیوں کو بھگائیں گے، ضرور بھگائیں گے۔ ہم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اس نااہل، ناجائز، نالیک حکومت کا خاتمہ کرنے اور ملک میں اصل جمہوریت لے آنے، آئین کا پاسداری کے لیے ہم سب میدان میں اترے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا۔ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا۔ ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے۔ شہید بی بی کے جیالوں، بھٹو شہید کے جانے والوں، کیا آپ لانگ مارچ کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ کیا آپ ان کے لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ آنسو گیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ان کی جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹپتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ جمہوریت بحال کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ میرے ساتھ ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جب میں کال دیتا ہوں، جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں، جب پاکستان پیپلز پارٹی
اور ڈیموکریٹک موومنٹ میں شریک سارے جماعتیں لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو پھر آپ کو تیار ہونا پڑے گا. وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، تیاری کر لو. گری خدا بخش کے اس میدان میں، گری خدا بخش میں کے اس میدان میں وعدہ کرو، وعدہ کرو، اس مزار کی طرف منہ کر کے وعدہ کرو. جب میں لانگ مارچ کا کال دیتا ہوں تو آپ دمادم مسکلندر، دمادم مسکلندر کا نعرہ لگا کر نکل پڑیں گے اور ہم اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس سلیکٹڈ کو بگائیں گے. اس ملک کو، عوام کو اس ظالم، نااہل، ناجائز، نالائق سلیکٹڈ کہ تباہ کاریوں سے بچانا ہے. اب تاریکیاں چھٹنے والی ہے، ظلم کی رات ڈھلنے والی ہے. مجرم حکمرانوں کے احتساب کا وقت آ چکا ہے. آمروں کا جبر ختم ہونے کو ہے. غم کے بادل چھٹنے والے ہیں. خوشحالی کا سورج طلوع ہونے والا ہے. گری خدا بخش کے شہیدوں کا خون آپ رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے. بی بی کا وعدہ پورا کرو گے. میں اپنے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. مریم شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نواز کی جو ڈیلیگیشن ہے، ڈاکٹر مالک صاحب، اختر مینگل صاحب، غفور حیدری صاحب، امیر ہوتی صاحب، نورانی صاحب، ساجد میر صاحب کے ساتھیوں کو، شہر کو ساتھیوں کو، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہاں آپ ہمارا دکھ میں یوم شہادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے یوم شہادت پہ آپ یہاں گری خدا بخش میں تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو عوامی راج دے کے رہیں گے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں بھٹو شہید اور بی بی شہید کے جیالوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم آپ کی محبتوں، ہم آپ کے محبتوں کے قرض دار ہیں. آپ سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وارث ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وارث ہیں. جس طرح آپ نے اپنی بہن شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہا ہے، آج پھر ہمیں کامیاب کرے، سرخرو کرے. اے عظیم کبریا، سن غریب کی دعا. سازشوں میں گر گئی بنت عرص ایشیا. لشکر یزید میں ایک کنیز کربلا، فیصلے کی منتظر ایک یتیم بے خطا. ٹال سب مصیبتیں ہے دعا تیرے حضور. واسطہ حسین کا توڑ ظلم کا غرور. یا لا یا رسول، یا لا یا رسول، یا لا یا رسول.
بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش جلسے سے اپنا خطاب مکمل کر لیا ہے۔ یوں یہ جلسہ باقاعدہ باضابطہ طور پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے کارکنوں سے عہد لیا کہ جب وہ کال دیں گے، لانگ مارچ کا اعلان کریں گے تو ان کے تمام کارکن اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اس حکومت کو چلتا نہیں کر دیتے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے آج کے دن یہاں شرکت کرنے والے تمام پی ڈی ایم رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو یاد کیا اور کہا کہ ہم ظلم کے خلاف اپنی اس لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو قرضے لیے گئے ہیں، ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے اس حکومت نے لیے، سب سے زیادہ مہنگائی اس حکومت کی وجہ سے ہوئی، یہ سب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔